اللہ الرحمن الرحیم سورۃ آل عمران آیت نمبر 45۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ۔ گزشتہ اسباق کے اندر یہ بات گزری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کو تمام جہان کی عورتوں پر فضیلت بخشی ہے، اور یہ بھی بتایا کہ ظاہری اور باطنی ہر لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو پاکیزہ بنایا۔ پھر اللہ نے ان کو اپنی اطاعت اور عبادت کی نصیحت بھی کی۔ تو یہ واقعات ہم نے پڑھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذریعہ وحی انبیاء تک یہ باتیں پہنچائیں، اور اس بات کی وضاحت کی گئی کہ حضرت مریم کی کفالت قرآن اندازی سے ہوئی ہے۔ نبی آخر الزمان، خاتم النبیین، محبوب خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود نہیں تھے، اور نہ ہی آپ غیب دان تھے، تو آپ نے یہ خبریں پہنچائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ خبریں پہنچانے کا ہمارا اپنا انتظام ہے۔ اب جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں، اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری ہے، اور ان کے بعض معجزات کا آگے تذکرہ ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ یہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع ہو رہا ہے۔ حضرت مریم کے بارے میں تو ہم نے پڑھ لیا کہ پرورش اللہ نے خاص طریقے سے ان کی فرمائی تھی، بے موسم پھل ان کو دیے، جلدی جلدی وہ بڑی ہونے لگیں، بالغ ہو گئیں۔ تو اس کے بعد اذ قالت الملائکۃ، دیکھیں اذ جب جس وقت، یہ جب آتا ہے تو بریکٹ میں یاد کریں، یاد کرو اس وقت کو جب جس وقت، قالت کہا، بولا، فرمایا، الملائکۃ فرشتوں نے، جب بولا فرشتوں نے، کیا بولا؟ یا مریم، یا حرف ندا ہوتا ہے، اس کا معنی اے، مریم مریم، اے مریم، ان اللہ یبشرکی، ان مانے بے شک، اللہ اللہ تعالی، یبشرو بشارت دیتا ہے، خوشخبری دیتا ہے، خوش کرنے و خوش ہونے والی خبر دیتا ہے۔ بشارت، خوشخبری، بشرا کس کو بولتے ہیں؟ جس میں خوش ہونے والی، دل کو سکون ملنے والی، سرور حاصل ہونے والی خبر ہو۔ تو یبشرو بشارت دیتا ہے، کاف زیر کی، آپ کو بتایا تھا کاف زبر کا ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے تو، اور تو سے مراد مرد ہوتا ہے۔ کاف زیر کی جو ہوتا ہے اس کا معنی بھی تو ہوتا ہے، لیکن اس کا معنی تو ایک عورت، تو حضرت مریم عورت تھی تو اس لیے کاف زیر کی کا لفظ آیا۔ تو یبشرو کی، اللہ خوشخبری دیتا ہے تجھے، بکلمۃ منہ، بازر بی کو زائد کر لیں، کلمۃ کا معنی کلمہ، حکم، کلمۃ کا معنی کلمہ، حکم، من منے سے، ہو منے اس سے مطلب اپنی طرف سے۔ تو اللہ اپنی طرف سے ایک کلمے کی آپ کو بشارت دیتا ہے، خوشخبری سناتا ہے۔ بات یہاں تک سمجھ آ گئی؟ یعنی کہ یہ ایک نہایت خوشی کی بات آپ کو سنائی جا رہی ہے۔ اس حصے میں ہم نے پڑھا کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ وہ اللہ کا کلمہ ہے۔ تو یہاں کلمے سے مراد اللہ کا حکم ہے۔ تو اللہ کے حکم سے مراد کیا ہے؟ کہ اللہ نے بغیر باپ کے آپ کو اپنی قدرت سے پیدا فرمایا۔ ویسے تو سب اللہ کی قدرت سے پیدا ہوتے ہیں، لیکن ان کا ایک سبب بنایا ہے۔ یہاں پر بغیر سبب کے، بغیر باپ کے آپ کی دنیا میں صرف آپ کی ہی پیدائش ہوئی ہے، بغیر باپ کے
تو اس لیے اس میں نسبت اللہ کی طرف کر دی کہ یہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے. ویسے سب اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ ایک خاص انداز میں ہوا ہے، عام اسباب سے ہٹ کر ہوا ہے، تو اس لیے اس میں کلمے کا لفظ بول دیا. سورت شمس ہم نے پڑھی تھی، اس میں پڑھا تھا ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی. ویسے تو ساری اونٹنیاں اللہ نے پیدا کی ہیں، لیکن وہ جو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی تھی اس پر اللہ کی اونٹنی کا نام بولا گیا. تو وہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کسی اونٹنی کے پیٹ سے نہیں پیدا ہوئی تھی، وہ پہاڑ کے اندر ایک چٹان، ایک پتھر کے اندر سے نکلی تھی اللہ کے حکم سے. تو اس لیے اس کی نسبت اللہ کی طرف کر دی. سارے گھر، ساری زمین ہے تو اللہ کی، لیکن بیت اللہ کو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے. تو ساری مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، بیت اللہ کو اللہ کا گھر خاص طور پہ نام دیا گیا. تو وہ اس لیے کہ وہاں پہ اللہ کی خصوصی تجلیات نازل ہوتی ہیں. تو یہاں پہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا کلمہ، کلمت اللہ، کلمت من بولا ہے. تو یہاں پر بھی مطلب یہی ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنے حکم سے بغیر باپ کے توسط کے پیدا کیا. تو اس لیے آپ کا لقب بن گیا کلمت اللہ. آپ کا لقب کیا بن گیا؟ کلمت اللہ. اور دوسرا اللہ نے فرمایا، دوسرا لقب بھی دیکھیں، اسمہ المسیح عیسی ابن مریم. اسم مانے نام، ہو مانے اس کلمے کا نام، اس حکم کا نام. المسیح مسیح ہوگا، اس کا لقب مسیح ہوگا. جو ہم آپ کو کلمہ دینے لگے ہیں وہ اللہ کا جو کلمہ ہوگا، اللہ کا جو حکم ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ لقب مسیح ہوگا. عیسی ابن مریم، نام عیسیٰ ہوگا، لقب مسیح ہوگا، نام عیسیٰ ہوگا. ابن مریم، جو مریم کا بیٹا ہوگا، مسیح عیسیٰ بن مریم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمت اللہ بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے. کلمے کا معنی اللہ کا حکم. بات سمجھ آ گئی؟ دوسری بات یہاں پر کلمے کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوئے ہیں. اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے، مخلوق کی ہدایت کا ذریعہ ہیں. تو اس لیے آپ کا نام کلمت اللہ رکھ دیا. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اے مریم، فرشتوں نے کیا کہا؟ اے مریم، اللہ تمہیں اپنے کلمے کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا. تو مسیح کا معنی ہوتا ہے مبارک. مسیح کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مبارک، یعنی کہ آپ کو برکت ہو، آپ کو مبارک ہو. اور پہلے ہی دن سے اللہ نے ان کا نام بابرکت رکھ دیا. بات سمجھ آ گئی؟ اور مسیح کا لفظ جو ہے یہ مبارک، اور عیسیٰ کا معنی جو ہے، عیسیٰ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے. عیسیٰ عبرانی زبان کا لفظ ہے. تو اس کا معنی ہوتا ہے سردار، سید. سردار، سید، یعنی کہ آپ سردار ہوں گے، سید ہوں گے. سید سے مراد بھی سردار ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت سے معجزات دیے تھے. آپ کو دنیا میں بھی گھومنے کا اللہ نے موقع دیا تھا، بلکہ انہوں نے تو اپنا گھر بھی نہیں بنایا تھا. ایک جگہ پہنچے، وہاں سے دوسری جگہ چلے جاتے. اور پھر اللہ نے معجزہ یہ دیا تھا ہاتھ پھیرنے کا، کہ کسی اندھے کو، پیدائشی اندھے کو، مادرزاد اندھے کو جب ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ دیکھنے لگ جاتا تھا. کوڑی کے مریضوں کو جب ہاتھ لگاتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے شفا ہو جاتی تھی. تو یہ معجزات اللہ نے انہیں دیے تھے. عیسائیوں نے ان چیزوں سے غلط عقائد بنا رکھے ہیں. تو جو عقیدے عیسائیوں نے غلط بنا رکھے ہیں، اس آیت میں ان کی واضح مکمل طور پہ تردید ہو رہی ہے، ان کو رد کیا جا رہا ہے.
حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا یا تین خداؤں میں سے تیسرا نہیں کہنا چاہیے. جو تم کہتے ہو تو وہ غلط ہے. اللہ نے یہاں پر واضح کر دیا عیسیٰ بیٹا کس کا ہے؟ مریم کا، اللہ کا نہیں ہے. اللہ کی نہ اولاد ہے نہ ماں باپ ہے. لم یلد ولم یولد. تو اللہ نے فرمایا عیسیٰ بیٹا کس کا ہے؟ مریم کا، جس کو اللہ نے ایک عورت مریم کے پیٹ سے پیدا فرمایا. جو شخص کسی عورت کے پیٹ سے پیدا ہو، انسان کے پیٹ سے پیدا ہو، وہ خدا ہو سکتا ہے؟ وہ تو خود مخلوق ہے، وہ خالق کیسے بن سکتا ہے؟ تو عیسیٰ اللہ کے بندے، اللہ کے نبی، اللہ کے برگزیدہ پاک انسان ہیں. اللہ کی شان تو وہی ہے جو ہم نے سورۃ اخلاص میں پڑھ رکھی ہے، لم یلد ولم یولد. نہ اولاد ہے نہ ماں باپ ہے. خالق کی یہ صفت نہیں ہے کہ اس کی اولاد ہو یا اس کے ماں باپ ہوں. تو خالق وہ صرف پوری دنیا میں ایک اکیلا اللہ ہے. حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ کر اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے. تو یہ اللہ کا حکم تو تھے. حکم سے مراد یعنی اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے ہیں بغیر باپ کے. یہ بات یہاں تک ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. اب آگے دیکھیں وجیہن فی الدنیا والآخرہ. خوشخبری مل رہی ہے مریم کو کہ اللہ کلمہ تم سے پیدا کریں گے اور پھر اس کا نام مسیح ہوگا، عیسیٰ ہوگا، جو بیٹا ہوگا مریم کا. وجیہن وجاہت والا ہوگا، مرتبے والا ہوگا، شان والا ہوگا، عزت و عظمت والا ہوگا. فی دنیا، فی منے میں، دنیا منے دنیا، دنیا میں اس کو دنیا میں بہت بڑی عزت ملے گی. دنیا میں وجاہت ملے گی، بہت بڑی عزت ملے گی، بڑے مقام والا ہوگا. والآخرہ، اور آخرت میں بھی بڑے مرتبے والا ہوگا. وجیہن فی دنیا، دنیا میں بھی وجاہت ہوگی، والآخرتی، اور آخرت میں بھی وجاہت ہوگی، یعنی عزت، مرتبہ، مقام ہوگا. اب دیکھیں یہودیوں کی تمام تر دشمنی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے. تو اس تمام تر دشمنی اور تمام تر الزامات کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بری کیا ان سے. اور ان کی جو ناپاک سازش تھی تو اس میں ان کو کامیاب نہیں ہونے دیا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عزت کا اعلیٰ مقام عطا کیا. جسے اللہ عزت کا اعلیٰ مرتبہ دے دے تو اسے کون ذلیل کر سکتا ہے؟ تو یہی بات یہاں پہ فرمائی کہ وجیہن فی الدنیا والآخرہ، آپ دونوں جہانوں میں عزت والے ہوں گے. ان کی عزت کرنے والے کروڑوں اور اربوں لوگ موجود ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں. عیسائیوں کا بھی اگرچہ عقیدہ مشرکانہ ہے، وہ کافر ہو رہے ہیں اس وجہ سے، لیکن عزت تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کرتے ہیں، ان کی عزت تو کرتے ہیں. اور مسلمانوں کی آبادی دیکھ لیں کتنی ہے پوری دنیا میں. ہم سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت مسیح کو، اللہ کے کلمے کو سچا نبی تسلیم کرتے ہیں. جس کی 10 آدمی عزت کرنے والے ہوں اس کا حوصلہ دنیا میں دیکھو کتنا بلند ہو جاتا ہے. یہاں تو اربوں خربوں کی تعداد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سچا رسول ماننے والے موجود ہیں. تو ان کی عزت اعلیٰ مقام پر ہوئی کہ نہ ہوئی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من المقربین، من مانے سے المقربین مانے مقرب لوگوں میں سے. عزت مرتبے والا ہوگا دنیا اور آخرت میں، اور ہوگا کس میں سے؟ من المقربین، مقرب لوگوں میں سے، نیک لوگوں میں سے، جن کو اللہ کا قرب حاصل ہوگا. تو اللہ کے قرب والے لوگوں میں یہ عزت پانے والا ہوگا تو یہ بھی اللہ کے بہت قریب ہوگا. تو اس سے معلوم ہوا کہ ان کا بہت بڑا مرتبہ ہے. اور ہر ایمان والا آدمی اپنے مالک کا قرب حاصل کرنے کی کوشش ضرور کرتا ہے. ہم قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں تو نیت یہی ہے کہ اللہ کی کتاب بلند ہو، دین کو ترقی ہو، مسلمانوں میں قرآن رائج ہو، اور مسلمان خود بھی اور آگے ان کی نسلیں بھی قرآن سے اٹیچ رہیں. آپ پڑھتے ہیں
آپ سنتے ہیں تو آپ کا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ دنیا میں ہم باقی کام معاملات میں الجھے ہوئے ضرور ہیں، تو اس میں اگر ہم تھوڑا سا وقت قرآن کو دے رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب مل رہا ہے۔ تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم سب جو ہے جو بھی نیک کام کرتے ہیں، قرآن ہے یا نماز پڑھتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں اللہ کے قرب کے لیے ہیں۔ اپنی قربانی، صدقہ، خیرات سب اللہ کے واسطے ہیں اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، وہ تو اللہ کے نبی تھے، تو مقربین میں سے بنایا۔ بہرحال بہت اونچے درجے کے کام انہوں نے کیے ہیں اور اونچے درجے کا ان کا مقام ہے۔ تو یہ ہے اللہ نے ان کو دنیا آخرت میں عزت دی۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ واو زبر وا منے اور یکلم، یا منے وہ، کلم کاف لام میم یہ کلام سے ہے، تو یکلم کلام کرے گا، باتیں کرے گا، الناسا لوگوں سے، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ وہ کلام کرے گا، باتیں کرے گا لوگوں سے، فی المہدی، فی منے میں، المہد منے پنگوڑا، ماں کی گود، مہد کا معنی ماں کی گود ہوتا ہے، مہد کا معنی پنگوڑا بھی ہوتا ہے، یعنی کہ بچے کے سونے کی جگہ۔ تو وہ بالکل بچے ہونے کی صورت میں جب ماں کی گود میں ہوگا یا پنگوڑے میں ہوگا تو اس وقت بھی لوگوں سے باتیں کرے گا۔ وَكَهْلًا واو زبر وا منے اور کہلا، کہل بولتے ہیں پوری عمر، پختہ عمر، ادھیڑ عمر، تو وہ آخری عمر تک بھی بولے گا، پنگوڑے میں بھی بولے گا، ماں کی گود میں بھی بولے گا اور بڑی عمر میں بھی بولے گا۔ یہ بشارت تھی جو فرشتوں نے حضرت مریم کو دی۔ وَمِنَ الصَّالِحِينَ واو زبر وا منے اور من منے سے، الصالحین صالح نیک، نیک لوگوں میں سے ہوگا، نیک بختوں میں سے ہوگا۔ اور یہ جو اللہ نے فرمایا کہ پنگوڑے میں بولے گا، تو یہ تفسیروں میں لکھا ہے کہ پیدائش کے پہلے ہی دن حضرت عیسیٰ نے باتیں شروع کی۔ جب حضرت مریم کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور پھر ان کو اٹھا کر قوم کے پاس لے آئیں، تو قوم نے، برادری کے لوگوں نے سخت غصے کا اظہار کیا اور کہا، اے ہارون کی بہن، تیرے والدین تو ایسے نہیں تھے، تو یہ بچہ کہاں سے لے آئی ہے؟ مطلب کہ تیرا شوہر نہیں ہے، تیرا خاندان ایسا نہیں ہے گناہگار، تو بچہ کہاں سے لے آئی ہے؟ ہارون کی بہن، تیرے والدین تو ایسے نہیں تھے، تو یہ بچہ کہاں سے لے آئی ہے؟ تو حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ لوگوں نے کہا، یہ تو گہوارے یعنی گود میں پڑا بچہ ہے، ہمارے ساتھ کیسے باتیں کرے گا؟ تو اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بول کر کہا، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب عطا کی گئی ہے، میں نبی بنایا گیا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عیسیٰ کے علاوہ بعض دیگر بچوں نے بھی بہت کم سنی میں کلام کیا ہے۔ حضرت جریج ایک نیک آدمی تھے، ان پر تہمت لگائی گئی کہ وہ زنا کے مرتکب ہوئے ہیں۔ ایک فاحشہ بدکار عورت نے اپنے نومولود بچے کی نسبت ان کی طرف کر دی کہ یہ اس کا بیٹا ہے۔ لوگ آپ کو گھسیٹ کر عبادت خانے سے باہر لے آئے، آپ کو مارا پیٹا اور عبادت خانہ بھی تباہ کیا۔ اس اللہ کے بندے نے زندگی کی آخری نماز پڑھی اور پھر اس بچے کے پیٹ پر انگلی رکھ کر کہا، خدا کے حکم سے بتاؤ تمہارا باپ کون ہے؟ حالانکہ وہ بچہ تھا، تو اللہ نے اس بچے کو بولنے کی طاقت دی۔ اس نے بول کر کہا کہ میرا باپ فلاں بکریاں چرانے والا ہے۔ تو یہ سن کر لوگ سارے جو ہے پشیمان ہو گئے، شرمندہ ہو گئے۔ انہوں نے ایک نیک آدمی کو ناحق تکلیف دی، کہنے لگے، اگر چاہو تو تمہارا عبادت خانہ سونے اور چاندی سے تعمیر کر دیں۔ حضرت جریج نے فرمایا، مجھے سونے چاندی کے محل کی ضرورت نہیں ہے،
میرا جھونپڑ ویسا ہی مٹی سے بنا دو جیسے پہلے تھا۔ یہ بخاری مسلم کے اندر موجود ہے۔ تو بہرحال فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی عورت جو مومنہ تھی، جو حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئی تھی، اللہ کی توحید والی تھی، موسیٰ کی رسالت پر ایمان لائی تھی، جب کنگھی اس کے ہاتھ سے نیچے گر گئی تو اس نے بسم اللہ کہہ کر دوبارہ اٹھائی۔ آج ہم مسلمان بسم اللہ نہیں پڑھتے، ہر کام سے پہلے اللہ کا نام لینا چاہیے۔ تو اس نے اپنی ایمان کو سامنے رکھتے ہوئے منہ سے بسم اللہ کہہ دیا۔ اس پر فرعون کی بیٹی جو ہے وہ بگڑ گئی، تو اس نے فرعون تک بات پہنچا دی۔ فرعون کو پتہ چلا کہ یہ لوگ میرے علاوہ کسی اور خدا کو بھی مانتے ہیں، تو اس نے تانبے کا ایک بہت بڑا جو ہے کڑھا بنایا، پھر اس کو گرم کر کے خاندان کے سب افراد کو اس کے اندر ڈال دیا۔ چھوٹے بچے کی ماں اپنے بچے کو جلتا ہوا دیکھ کر سخت پریشان ہوئی، مگر اس بچے کو اللہ نے بولنے کی طاقت دی۔ اس نے بول کر کہا، ماں گھبراؤ نہیں، جس چیز کو تم آگ سمجھ رہی ہو وہ تو باغ و بہار ہے، آؤ تم بھی اس باغ و بہار ماحول میں کود جاؤ، تم حق پر ہو۔ تو بہت سے اسی طرح اور بھی واقعات ہیں جن میں چھوٹے بچوں نے بولا ہے۔ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے ایک برگزیدہ اور نرالے پیغمبر تھے۔ تو یہاں تک ہم نے پڑھ لیا۔ آگے حضرت مریم نے فرشتوں کی، یہاں تک فرشتوں کی بات تھی، آگے پھر حضرت مریم نے فرشتوں سے جو بات کی وہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ان نیک لوگوں کی برکت سے ہماری مسلمان عورتوں کو بھی پاک دامنی نصیب فرمائے، مردوں کو بھی پاک دامنی نصیب فرمائے، اور ہم سب کو بسم اللہ کا نام ہر وقت یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔